ساتھی کہہ رہے تھے آج کل پاکستان میں بڑا چرچا ہے، یہاں پہ بھی پی ٹی آئی والے آئے ہوں گے نا، آ رہے ہوں گے آپ کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سوچا ہے کہ ہم آپ کو عبوری صوبہ دیں گے۔ ارے بھائی، یہ سارے جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں نا، نوجوانوں، میری بہنوں، بچیوں، ان سفید داڑھی والوں سے پوچھو کہ بھٹو شہید کے آنے سے پہلے آپ آزاد تو ہو گئے تھے، آپ نے ڈوگروں سے آزادی تو حاصل کر لی تھی، لیکن آپ کو عملاً آزادی نہیں تھی، بلکہ آپ کے ہاں ڈوگرا راج تھا، ایف سی آر تھے، ظالمانہ قوانین تھے، آپ کو حقوق حاصل نہیں تھے، یہاں غربت تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی۔ ان حالات کے اندر پیپلز پارٹی نے آ کے شہید بھٹو نے وہ قدم رکھا جہاں ایک طرف انہوں نے سبسڈیاں دیں، جہاں ایک طرف انہوں نے آپ کو حقوق دیے، آپ کو نوکریاں دیں، لیکن انہوں نے ایک اور بڑی بنیاد رکھی، ایف سی آر کا خاتمہ کیا، پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر آپ کو لانے کے لیے اس سفر کا آغاز کیا جو اب آخری مرحلے پہ پہنچ چکا۔ اس سفر میں انہوں نے ایف سی آر ختم کیے، ظالمانہ قوانین ختم کیے، راجگیری ختم کی، آپ کو کمشنری کا درجہ دیا، آپ کو آپ کی اپنی عدالتیں دیں، انصاف کا نظام فراہم کیا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت اتنے روزگار تھے کہ روزگار دینے والے موجود تھے، روزگار لینے والے نہیں تھے، اور وہ سفر جاری رہا۔ بھٹو شہید کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے وہ سفر جاری رکھا، اور جس طرح نیر حسین بخاری صاحب نے بتایا کہ بی بی شہید نے آپ کے ہاں اپنی کونسل، اپنے منتخب نمائندے اور سیاسی عمل کا اجرا کیا۔ پہلے الیکشن آپ کے ہاں سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ بی بی شہید کے دور میں آئے، انہوں نے اس سفر کو جاری رکھا، خدمت کے سفر کو بھی جاری رکھا، اور وہ سیاچین کے ان پہاڑوں کی چوٹیوں تک گئیں تاکہ وہ آپ کے مسائل دیکھ کے ان کا حل کر سکیں، اور اس کے بعد اگلا سفر ان کو شہید کیا گیا تو آصف زرداری صاحب کی حکومت بنی۔ ہماری تو بڑی کمزور سی حکومت تھی، ہم تو کو 2/3 اکثریت والے نہیں تھے، اور اس وقت یہاں الیکشن نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہم نے وہ تاریخی ذمہ داری جو بھٹو شہید سے شروع ہوئی، جو بی بی شہید تک پہنچی، آصف زرداری صاحب سے ہوتے ہوئے اب بلاول صاحب کے کندھوں پہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق دلانا، آپ کو پاکستان کے علاقوں کے برابر کھڑا کرنا۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے میں نے آپ کی گلی بنوائی تھی، ہو سکتا ہے کوئی کہے میں نے آپ کا کھمبا لگوایا تھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے میں سڑک بنوائی تھی، لیکن حقوق دینے کی، شناختیں دینے کی، روزگار دینے کی، وسائل دینے کی، خدمت کرنے کا کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی جماعت یہ کلیم نہیں کر سکے گی، صرف ایک پیپلز پارٹی ہے۔ اور آج چیئرمین بلاول آپ کے پاس آئے ہیں، گلگت بلتستان کے ایک ایک علاقے میں جا رہے ہیں، ایک ایک حلقے میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو سفر ان کے والد آصف زرداری صاحب نے طے کیا کہ آپ کی کونسل سے آپ کو اسمبلی دی، آپ کا گورنر بنایا، آپ کا چیف منسٹر بنایا، آپ کی سپریم کورٹ بنائی، آپ کو صوبائی سٹیٹس دے دیا، اب صرف آئینی حق دینا باقی رہ گیا تھا۔ یہ سفر، ارے بھائی، کسی بلڈنگ پہ چڑھنا ہو تو سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں نا، سیڑھیوں سے سفر طے ہوتا ہے، ایک سیڑھی، 2 سیڑھی، 4، کبھی جمپ لگا کے بھی چھت پہ گئے ہو۔ اسی طرح یہاں پہ بھی پہلا سفر بھٹو صاحب نے، دوسرا سفر بی بی شہید نے، تیسری پوڑی یا سیڑھی زرداری صاحب نے، اور اب آخری سیڑھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب کے ہاتھوں طے ہوگی۔ اور بلاول صاحب نے 2018 کا جب پاکستان میں انتخاب ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے طے کیا، انہوں نے پاکستان بھر کے لیے اپنے نقطہ نظر کا، اپنی فہم و فراست کا، اپنا جو لائے عمل ہے کہ ہم پاکستان میں کیا کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، سارے صوبوں کے لیے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، ہم ان کے لیے کیا اقدامات کریں گے۔ وہاں انہوں نے 2018 میں
یہ لکھا کہ ہم گلگت بلتستان کو یہاں کیا خدمت کریں گے. یہ اس الیکشن میں نہیں، یہ اس الیکشن میں نہیں کہ عمران خان کو الیکشن آیا تو کسی نے بٹن دبایا تو بولنا شروع ہو گیا کہ ہاں ہم صوبہ دیں گے، بلکہ 2018 میں بلاول صاحب نے گلگت بلتستان کے حقوق کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا، چند لائنیں میں پڑھتا ہوں، یہ یاد رکھیں خدمتیں وہی کرتے ہیں جن کی نسل میں خدمت کرنے کی عادت ہوتی ہے، حقوق وہی دیتے ہیں جن کا ورثہ یہ ہوتا ہے. اور بلاول صاحب نے لکھا، یہ لمبا ہے لیکن میں چند لائنیں پڑھتا ہوں اور یہ پھر یاد کرا دوں، اگر 2018 میں ہماری حکومت نہ روکی جاتی، یہ پتلی حکومت نہ کھڑی کی جاتی تو یہ ایجنڈا مکمل ہو چکا ہوتا، آپ کو حقوق مل چکے ہوتے. اور یہ کیا لکھا، آپ چیئرمین نے لکھا کہ ہمارا عزم ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے اور مندرجہ ذیل اقدامات کریں گے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کے اقدامات کریں گے. یہ ہوتا ہے سٹیٹس دینا، یہ ہوتے ہیں حقوق دینا. یہ 2018 کا ہے، یہ الیکشن میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، یہ ووٹوں کے لالچ میں نہیں، یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے لکھا. اور پھر لکھا کہ 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا عبور صوبے کے لیے آئینی اقدامات کریں گے. یہ بات آج نہیں کہہ رہے، یہ 2018 میں چیئرمین نے کہا. پھر لکھا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن بیک وقت ہو تاکہ آپ کے ووٹ چھینے نہ جا سکیں، آپ کے ووٹ چوری نہ ہو سکیں، آپ جس کو ووٹ دیں وہی آپ کا نمائندہ بنے. اور پھر لکھا کہ آپ کے خطے کے اندر گلگت بلتستان کا پاکستان کے دیگر علاقوں کے ساتھ سڑکوں کا رابطہ اور وسیع کریں گے، آپ کو تاکہ آپ کے نوجوان، تاکہ آپ کے مزدور، تاکہ آپ کے کسان یا آمد و رفت کے ذریعے اپنا روزگار کما سکیں، اپنے حالات بہتر کر سکیں. اور پھر لکھا، نوجوانوں یہ آپ کے لیے اہم ہے، آپ کی حکومت کام تب کرے گی جب اس کے پاس پیسے ہوں گے، وہ آپ کو روزگار تب دے گی جب پیسے ہوں گے، اور یہ کام صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے، روزگار ہم دیتے ہیں. وہ کہتے تھے نا بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، اب بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا، بلاول بھٹو آئے گا. تو چیئرمین صاحب نے لکھا کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں مختص حصے میں اضافہ کیا جائے گا، گلگت بلتستان کو زیادہ وسائل دیے جائیں گے تاکہ آپ کے کام بہتر ہو سکیں. یہ ہم آج نہیں کہہ رہے، یہ ووٹوں کے لالچ میں نہیں کہہ رہے، یہ تاریخی ذمہ داری کے طور پر 2018 میں لکھا. اور پھر لکھتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ آپ کے فیصلے آپ کے نمائندے کریں، آپ کے فیصلے ریلے صاحب کریں، حمید صاحب کریں، آپ کے باقی نمائندے کریں، تاکہ اپنے صوبے کے وسائل کو بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، باتیں تو بہت لیکن موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے. لیکن ایک یاد رکھنا، یہ پتلی تماشا دکھانے والے، یہ ڈگڈگیاں بجانے والے، یہ خوبصورت نعرے لگانے والے، یہ موسمی پرندے ہوتے ہیں، یہ خاص موسموں میں آتے ہیں، دانا دن کا چک کے بھاگ جاتے ہیں. ارے جن کے رشتے صدیوں سے ہوں، جن کے شہیدوں کے خون سے بندھے رشتے ہوں، وہی قائم رہتے ہیں، وہی آپ کی خدمت کرتے ہیں. اور وہ سفر اب انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب ادا کریں گے. اور میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا. مجھے پتا ہے آپ کے علاقے کی روایت اس طرح نہیں ہے. آپ کو سلام ہے کہ آپ سب اپنے بیٹے، اپنے لیڈر بلاول صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ سب آئے ہیں. اور میں نوجوانوں کو یہ ضرور کہوں گا، بزرگوں کا کہوں گا کہ آج سے بیٹھنا نہیں ہے، سب نے مظفر ریلے بننا ہے، سب نے بلاول بھٹو بننا ہے، ہر گھر جانا ہے، ایک ایک ووٹ مانگنا ہے. اور
گلگت بلتستان کے ساری کی ساری سیٹیں بلاول صاحب کو دینی ہیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں. اب میں آپ کے چیئرمین، آپ کو بڑا طویل سفر انتظار کرنا پڑا، اب میں آپ کے چیئرمین کو دعوت دینے لگا ہوں. آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. میرے ساتھ مل کے جھنڈے لہرا کے، کھڑے ہو کے، ہاتھ ہلا کے، تالی بجا کے استقبال کرنا. نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلاول. بیٹا آپ بھی نعرہ 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 بلاول. آپ کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے استور کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. جیے بھٹو. یہ اب میرا تیسرا دورہ ہے گلگت بلتستان کا، اور یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اسی استور کی سرزمین پہ، اسی گراؤنڈ پہ یہ میرا دوسرا جلسہ ہے. میں یہاں کے عوام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم یہاں پیش آئے ہیں تو آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا ہے، اور جس طریقے سے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے. ہم اپنے جو 3 نسلوں کا استور کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے، اس کو آگے لینے کے لیے، اس تعلق کو آگے بڑھانے کے لیے آج پھر میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں. جیسے قائرہ صاحب نے، باقیوں نے کہا، جو بھی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. پہلے بھٹو شہید کے دور میں 1970s میں آپ نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. بھٹو شہید نے اسی استور آ کے آپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے گندم کا سبسڈی کا اعلان کیا. بی بی شہید نے 1970 سے لے کے 94 تک نہ استور کے عوام میں، نہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں کوئی اضافہ ہوا، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دی گئی. مگر پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1994 میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے LFO پاس کر کے یہاں کی سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی دلوائیں. آپ کو چیف ایگزیکٹو دی، نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو پاکستان بھر کے جو ادارے ہیں اس میں نوکری دلوائے، مگر جو ہمارے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی روزگار دلوائے. چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صورت میں ہو، یا لیڈی پولیس آفیسرز کی صورت میں ہو، یا سب سے پہلے ویمنز بینک کی صورت میں ہو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی، روزگار دلوائے، معاشی ترقی دلوائے. اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کو ایک طویل عرصے اس کے لیے انتظار کرنا پڑا، پھر سے ان کے حقوق میں اضافہ نہیں ہوا. عامر مشرف کا دور گزرا، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا، تو پھر گلگت بلتستان کو جا کے 2009 میں اپنی شناخت ملی.
گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا. گلگت بلتستان کے عوام اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کیے, اپنے اسمبلی منتخب کیے, اور جو کام صدر زرداری کے دور میں ہوا تھا آج تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے. چاہے وہ ہمارا تاریخی اور انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہو, جو آج تک گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ کے سمندر تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کا مدد کر رہی ہے, تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ جو ہم نے بی بی شہید کارڈ بنایا تھا, وہ آج تک ہمارے ملک کے غریب عورتوں کا خدمت کر رہی ہے. ساتھیوں, آج کل پاکستان تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہے, تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہی ہے, تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے, اور آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان بھر میں ایک ہی جماعت ہے جو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے, جو غربت کا مقابلہ کر سکتی ہے, جو بے روزگاری کا مقابلہ کر سکتی ہے, اور وہ صرف اور صرف آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. روزگار ہو تو پیپلز پارٹی نے دلوائے. پچھلے دور میں صدر زرداری کے دور میں صرف گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دلوائے گئے تھے. صدر زرداری کے دور میں ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کیا, نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں, مگر تنخواہ میں اضافہ کر کے ہمارا ملازمین کی تنخواہ 150% کا اضافہ ہوا. ہمارا جو فوج کی تنخواہ ہے, ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ ہے جو آپ کا سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں, اس کا 175% اضافہ ہوا. ہمارا بزرگوں کے پینشنز میں 100% اضافہ ہوا. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آج تک, اذان کے لیے ہم ذرا رکتے ہیں. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا, ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا, ہمارا فوج کی تنخواہ تک میں اضافہ ہوا. لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں 7 سال ہو گئے ہیں, نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے, نہ ہمارا پینشن میں اضافہ ہوا ہے, اور ہم سب تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں. عمران کی حکومت کے آنے کے بعد تنخواہ کا اضافہ پہ تو دور کی بات ہے, جن لوگوں کے پاس روزگار موجود ہے ان سے بھی روزگار چھینا جا رہا ہے. ہمارا غریب ترین عورتوں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہیں,
ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کیا جا رہا ہے. اس قسم کا ناانصافی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، ہم نے یہاں کا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، گلگت بلتستان کے بزرگوں کو اس ناانصافی سے بچانا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو معاشی بحران کے باوجود، کورونا کے باوجود نہ صرف تنخواہ میں اضافے کیے ہیں مگر ساتھ ساتھ پینشنز میں اضافے کیے ہیں. اس لیے ہم اپنا بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے لوگ جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. ان کو عمران کی طرح، باقی جماعتوں کی طرح ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، آپ کی سرزمین سے شہید بھٹو نے گندم کی سبسڈی اناؤنس کی تھی. عمران کی پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو سبسڈی چھینتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سبسڈی دلواتی ہے. کل ہی عمران نے اعلان کیا کہ سستا بجلی کے لیے وہ کچھ کریں گے. پتہ چلا کہ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ امیروں کے انڈسٹریز کے لیے بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. چاہے وہ بجلی کی بل کی صورت میں ہو یا گیس کی بل کی صورت میں ہو، عوام اس حکومت کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہمیں ایک عوام دوست حکومت چاہیے جو عوام کی خیال کرتی ہے، جو عوام کی خدمت کرتی ہے، اور وہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں، استور کے بہادر نوجوانوں نے 18 اکتوبر پہ شہادت قبول کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں ان کا بہادری کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی یاد میں ہم نے استور کے عوام کا خیال رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ تیر کو منتخب کروائیں گے، جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے، تو ہم کارساز کے شہداء کے سرزمین کو، کارساز کے غازیوں کے سرزمین کو، اسی استور کے عوام کے نہ صرف خدمت کریں گے، نہ صرف روزگار دلوائیں گے، نہ صرف ان کے سڑکیں بنوائیں گے، مگر وہ جو نامکمل کام آپ کا رہتا ہے، جیسا صدر زرداری کا شوٹر ٹنل کا بنیاد رکھا گیا تھا اور سڑک کا بنیاد رکھا گیا تھا، جو کہ آپ کا جو ڈسٹنس ہے کشمیر سے ہو یا اسلام آباد سے ہو، اس کو کم کرنا تھا. افسوس کے ساتھ اس منصوبہ پہ نہ پچھلی حکومت نے کام کی، نہ موجودہ حکومت نے کام کیا، لیکن اب آپ کی حکومت آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ شارٹر ٹنل بن جائے گی، اس کے روڈ بن جائے گا، تو پھر آپ کا جو ڈسٹنس ہے اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو وہ کم ہو جائے گا، اور میرے استور کے بہادر عواموں کے فائدہ میں نعرہ بی بی، نعرہ زرداری، نعرہ بلاول، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، نعرہ بھٹو. ساتھیوں، ہم آپ کے مطالبات میں چلیں گے، جو بھی آپ کا مطالبات ہوگا ہم اس کے مطابق کام کریں گے. آپ نے 2 سب ڈیویژنز کے مطالبات کیے ہیں تو ہم آپ کو 2 سب ڈیویژنز دلوائیں گے، مگر عمران کی طرح یہاں آنے کے بغیر، آپ کے پوچھے بغیر فیصلے نہیں لیں گے. سنا ہے کہ آپ کا جو راما ویلی ہے اس کو عمران نے آج خود آپ کے پوچھے بغیر نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا ہے. ہم عمران کو یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ استور کے عوام کے سرزمین ہے. آپ میں کیسے ہمت ہوا کہ آپ استور کے عوام کی زمین پہ قبضہ کر سکے؟
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का वादा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहरीक चल रही है कि हम ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हकमियत दिलवाएंगे, मगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत भी दिलवाएंगे। जैसे भुट्टो शहीद ने गरीब किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनाया, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवा के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गिलगित बल्तिस्तान की जमीन का मालिक बनाएं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहरीक है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के तहरीक है। आपने इसी तहरीक के सिलसिले में मुझे पहले भी यहां लेकर आए थे, तब भी हमने हक हकमियत का नारा उठाया था, तब भी हमने हक मलकियत का नारा उठाया था, और अब हम हक रोजगार का भी नारा उठा रहे हैं। ये हमसे 3 वादे आपके लिए हैं कि हम आपको हक हकमियत दिलवाएंगे, हम आपको हक मलकियत दिलवाएंगे, और हम आपको, आपके नौजवानों को हक रोजगार भी दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म पट्टू का नवासा बीबी का बेटा, लेकिन हुकूक देगा, हुकूक हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा खुद कर रहा हूं, यहां के आवाम से अपील कर रहा हूं कि मेरे साथियों, आपने भुट्टो शहीद के साथ दिया, आपने बीबी शहीद के साथ दिया, अब आपने मेरे साथ देना है। हमने मिलके यहां के आवाम का मसाइल हल करना है, चाहे आप अस्तौर से ताल्लुक रखे या खपलू से ताल्लुक रखे, तीर के साथ तो, शहोदा के जमात के साथ तो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जमात के साथ तो, और इंशाअल्लाह ताला कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो। अगर आप हमारे साथ देते हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी दिलाएंगे, यहाँ के खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। सिंध की तरह मैं मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़ा कर दूंगा, जैसे हमने कराची से लेके लारकानों तक दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका उस दौर में भी इस किस्म के हॉस्पिटल्स होंगे। ये काम हमने करके दिखाया है। जहां हमने सिंध के मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड का बंदोबस्त किया है, आप इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना रहे हो। 15 नवंबर के बाद इंशाअल्लाह ताला पूरा गिलगित बल्तिस्तान के मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड दिलवाएंगे, उनको भी उनका हक दिलवाएंगे। साथियों, हम एक अहम मोड़ पे खड़े हुए हैं। ये इलेक्शन सिर्फ इक्तदार की बात नहीं है, सिर्फ हुकूमत बनाने की बात नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की सवाल है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। और मैं पुर उम्मीद हूं कि जिस तरीके से आपने बाकियों को भी मौका दिया है, अब आप मुझे मौका देंगे ताकि मैं भुट्टो शहीद का नाम कमल मिशन और बीबी शहीद का नाम कमल मिशन को आपके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल कर देंगे। आपने ये पूरी दुनिया को बता दिया है, आपने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बात है तो उनके लिए एक ही जमात है, उनके लिए एक ही निशान है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है। और जगह जगह ना सिर्फ हमारे भाइयों ने हमारा इस्तकबाल किया है, लेकिन जिस तादाद में हमारा बहनों ने, गिलगित बल्तिस्तान के बहनों ने हमारा इस्तकबाल किया है, उन्होंने उन जालिमों को तो जवाब दे दिया है,
ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے جنہوں نے ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چھینی ہے. ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے کہ آپ نے بی بی شہید تو ہم میں سے چھین لیا ہے, مگر اب گلگت بلتستان کی ہر عورت, استور کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے, بلاول بھٹو کے ساتھ دینے کو تیار ہے. انشاءاللہ تعالی مارو گے ہر گھر سے بٹو نکلے گا. تم کتنے بٹو مارو گے ہر گھر سے بٹو نکلے گا. زندہ ہے بٹو, زندہ ہے, زندہ ہے بٹو, زندہ ہے, پاکستان کا بٹو, زندہ ہے, گلگت کا بٹو, زندہ ہے, انشاءاللہ 15 نومبر کو آپ ڈاکٹر ریلے صاحب کو بھاری اکثریت سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی استور تیر پہ تھپا دلوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائے گی. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بناتے ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے جلد بعد ہمارا اسلام آباد میں جو بیٹھا ہوا حکومت ہے وہ بھی گھر جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جیت صرف اور صرف استور کی عوام کی ہوگی, گلگت بلتستان کی عوام کی ہوگی, آپ کی ہوگی. جیے بھٹو. Batu!